اچھا آپ دیکھیے ایک اور چیز بہت اہم ہے سمجھنے کی، وہ یہ کہ بزنس کا سکوپ کیا ہوتا ہے. یعنی سکوپ و بزنس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ بزنس کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں یا کون کون سے سیکٹرز کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہاں بزنس کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو کوئی بھی اکانومی ہوتی ہے، ہر سوسائٹی ہر معاشرے کی ایک اکانومی ہوتی ہے. یعنی یہاں پر یہ فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا پروڈیوس کرنا ہے، کیسے پروڈیوس کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے اور اسے کنزیوم کیسے کرنا ہے. وہاں پر عام طور پر 3 سے 4 سیکٹرز ہوتے ہیں. ان کو پرائمری سیکٹر، سیکنڈری سیکٹر، ٹرشری سیکٹر اور اس کے بعد پھر کوارٹرنری سیکٹر کا نام دیا جاتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. تو بزنسز جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ ان چاروں سیکٹرز کے اندر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. پہلا جو سیکٹر ہے عزیزان من، اس کو ہم پرائمری سیکٹر کا نام دیتے ہیں. تو جو پرائمری سیکٹر ہے اس کا تعلق عام طور پہ ایکسٹریکشن آف نیچرل ریسورسز کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پلانٹ ارتھ ہے، یہ جو زمین ہے، اس میں ہم رہتے ہیں، اس کے اندر جو کچھ بھی قدرت کی طرف سے ہمیں تحفتاً ملا ہوا ہے وہ نیچرل ریسورسز ہیں. ہم خود بھی یہیں سے ہیں. ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہیں اور سے آئی ہوئی ہے اور کہیں اور چلی جاتی ہے، مگر جو ہماری بایولوجیکل ریئلٹی ہے وہ تو اسی زمین سے متعلق ہے نا. تو یہاں جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سے متعلق جو انڈسٹری ہوتی ہے جس میں نیچرل ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، اس کو پرائمری سیکٹر کہتے ہیں. تو اس سیکٹر کا جو اس لیول کی جو آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کا تعلق نیچرل ریسورسز کا استعمال ہے. اس میں فارمنگ آتی ہے، فشنگ آتی ہے، فورسٹری آتی ہے، مائننگ آتی ہے، آئل ایکسٹریکشن آتی ہے. یعنی آپ کو جتنے بھی فارمنگ نظر آتی ہے بیسک دیہاتوں میں، ایون شہروں میں بھی. اس کے علاوہ آپ کو فشنگ، یہ جو مچھلی کے فارمز بنے ہوتے ہیں یا فشنگ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں دریاؤں سے، سمندروں سے. اسی طرح جو جنگلات لگائے جاتے ہیں، جو یہ پودے لگائے جاتے ہیں. پھر اسی طرح جو مائننگ کی جاتی ہے، یہ جو کان کنی کی جاتی ہے کوئلہ نکالنے کے لیے، دوسری دھاتیں نکالنے کے لیے، نمک نکالنے کے لیے. اور اسی طرح جو آئل ایکسٹریکشن ہے، سارے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ تیل نکالنے کی کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، جتنے بھی یہ ایکٹیویٹیز ہیں، یہ پرائمری سیکٹر میں ہیں اور یہ سب بزنس کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب بہت بڑے بڑے بزنس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈری سیکٹر ہے جس کو ایکچولی مینوفیکچرنگ اور پروسیسنگ کہتے ہیں. یہاں پر اس سیکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ را مٹیریل کو فنشڈ یا سیمی فنشڈ گڈس میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی یہاں پر فیکٹریز کام کر رہی ہوتی ہیں اور عام طور پر جو پرائمری سیکٹر سے ہمیں را مٹیریل آتا ہے، آئل ہے یا دودھ ہے یا اسی طرح آپ کو میٹلز آتی ہیں کان کنی سے، یا آپ کو جنگلات سے جو مینٹینڈ فارسٹ ہوتے ہیں وہاں سے لکڑی آتی ہے، اس کو استعمال کر کے فنشڈ یا سیمی فنشڈ پروڈکٹس بناتا ہے یہ سیکٹر. اور اس میں بھی ویلیو ایڈڈ بزنس ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، فوڈ پروسیسنگ ہے، آٹوموبیل مینوفیکچرنگ ہے اور سٹیل پروڈکشن ہے. یہ جو ہمارے سیکٹرز ہیں، اس سے سیکنڈری سیکٹر ہے، اس میں یہ ہمارے جو انڈسٹریز ہیں ان کو ہم سیکنڈری سیکٹر کہتے ہیں. اور آپ یہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے پر کاروبار یا بزنس ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جس کو ٹرشری سیکٹر کہتے ہیں، یہ سروسز سیکٹر یا خدمات کا سیکٹر کہلاتا ہے. اور اس کے اندر کام یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے 2 سیکٹر ہیں ہمارے، یعنی جو ہمارا مینوفیکچرنگ اینڈ پروسیسنگ ہے اور اس سے پہلے جو ہمارا ایکسٹریکشن آف نیچرل ریسورسز کا سیکٹر ہے، اس کو سپورٹ فراہم کرنا تاکہ وہ اپنا کام پرفارم کر سکے اور آپس میں جڑا بھی رہے. تو اس کے اندر جو ہمارا خدمات یا سروسز کا سیکٹر ہے، اس میں ہماری ریٹیل اینڈ سیل سیکٹر ہے. آپ کو بڑے بڑے میگا سٹورز نظر آتے ہیں، وہ سروسز ہی دے رہے ہیں، کچھ پروڈیوس تو نہیں کر رہے ہوتے، پروڈکشن تو کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایجوکیشن سیکٹر، جو یونیورسٹیز ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں، جو اسکلڈ اور نالجیبل مین پاور دے رہے ہیں، وہ بھی خدمات دے رہے ہیں، سروسز دے رہے ہیں. اسی طرح آپ کا ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے، ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں آپ کے. تو یہ سارے بھی آپ کے جو ڈائگنوسٹک لیبز ہیں، یہ سب آپ کا
خدمات دے رہے ہیں، اور پھر آپ کا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر جس کے بغیر شاید ہم ایک دوسرے سے جڑ نہیں سکتے ہیں، اور جب ہم جڑیں گے نہیں تو پھر ہماری اکانومی کام نہیں کرے گی. تو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر بھی ہمارا ٹریشری سیکٹر ہے بزنس کا. اسی طرح بینکنگ اینڈ فائنینس، جس کے اوپر تھوڑی تفصیل سے ہم آگے جا کے بات کریں گے. آج آپ دیکھ لینا بینکاری کے بغیر آپ کی ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی. اسی طرح ٹورزم ہے جو ہم اس وقت دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان میں گرمیوں کے جو مہینے ہوتے ہیں اس میں ٹورزم ہمارے ناردرن ایریاز میں پیک پہ چلا جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی آپ کی انڈسٹریز ہیں یہ ٹرشری سیکٹر کے اندر ہوتی ہیں اور ان کا اپنا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس کوارٹرنری سیکٹر جس کو چہارم سیکٹر کہا جاتا ہے، وہ نالج اور انفارمیشن سے متعلق ہے. ہسٹوریکلی تو 3 ہی سیکٹر پڑھائے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں، لیکن اب یہ چوتھا سیکٹر بھی ہمارا جو ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے اس وقت. تو یہ جو ہمارا کوارٹرنری سیکٹر ہے اس کے اندر بھی اس وقت بہت سارا آپ دیکھیے بزنس آرگنائزیشنز یا بزنس اب آپ کو پہلے 3 سیکٹرز میں ہی نظر نہیں آئے گا، اب آپ کو چوتھے سیکٹر کے اندر بھی کاروبار بہت زیادہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. مثلا اس سیکٹر کے اندر سائنٹیفک ریسرچ ہے، آئی ٹی سروسز ہیں، ڈیٹا انالیسز ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، اور ایجوکیشن اینڈ کنسلٹنگ ایٹ ہائی لیولز ہے. تو دیکھیے آج کل سائنٹیفک ریسرچ کرنے والی آرگنائزیشنز اینڈ کمپنیاں ہیں جو ایک بزنس ماڈل کے ذریعے آپریٹ کر رہی ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سائنٹیفک ریسرچ کے بغیر ہماری انوینشنز نہیں ہوتی تو انوویشنز نہیں ہوتی. آج یہ جو ہمیں نئے نئے ماڈلز نظر آتے ہیں کمیونیکیشن کے اندر، ہمیں نئی ادویات مل رہی ہیں، نئی موڈز آف ٹرانسپورٹیشن مل رہی ہیں، آج ہم الیکٹرک وہیکلز پہ سفر کرنے والے ہیں، آٹو پائلٹ گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ سب سائنٹیفک ریسرچ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. اسی طرح آئی ٹی سروسز آپ دیکھیں، آج کا انسان تو آئی ٹی سروسز کا انکار نہیں کر سکتا. آج تو انٹرنیٹ اور آئی ٹی سروسز ایسے ہی ہیں جیسے آکسیجن ہے، جیسے آکسیجن ختم ہو جائے تو ہم بجھ جاتے ہیں نا، ایسے ہی کبھی آئی ٹی سروسز منقطع ہو جائیں تو ہم بجھ جاتے ہیں. پھر ڈیٹا انالیسز، یہ جو ایج ہے نا ہماری اے آئی کی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی، یہ ڈیٹا اور ڈیٹا سائنس کی ایج ہے. تو یہاں پر ڈیٹا انالیٹکس، ڈیٹا ہولڈ کرنے والی، اسٹور کرنے والی، ڈیٹا انالیسس کر کے اس کو پرووائڈ کرنے والی کمپنیز بھی بزنس کر رہی ہیں. پھر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ہر طرف ایپس ہی ایپس ہیں. ہم ایپ بیسڈ اکانومی، ایپ بیسڈ سوسائٹی، ایپ بیسڈ ورلڈ میں رہتے ہیں. تو وہ ایپ سافٹ ویئر ہے نا بھائی، تو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں جو ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، تو سافٹ ویئر ہاؤسز بھی بزنس کر رہے ہیں. اسی طرح ہائی لیول کی کنسلٹنگ اور ایجوکیشن جو ہے یہ بھی ہمارا ایک بزنس کا اہم سیکٹر ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اسکوپ آف بزنس کے بارے میں چیزیں واضح ہوئی ہوں گی. بہت شکریہ.